بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ولاگس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بے شمار ہیں۔ ہر جو انسان کا عمل ہے اور دنیا بھر کے معمولات ہیں، کام کاج ہیں، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور طریقے موجود ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی نبی کی طریقوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق گزار لیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا اور ہم کئی ساری بیماریوں سے اور کئی ساری پریشانیوں سے جو ہے بچ سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی، اور آج کے ولاگ میں ہم پانی پینے کی سنتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی پینے کی سنتیں اور اس میں حکمتیں، فوائد کیا ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نئے آئے ہیں۔ تو پانی پینے کی سنتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے پانی دائیں ہاتھ میں لینا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ بسم اللہ پر جس پانی پر پڑی جائے اس میں جو جراثیم ہوتے ہیں اور موذی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو یہ انسانی جسم میں جب منتقل ہوتے ہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو دائیں ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے اور 3 سانس میں پینا چاہیے۔ 3 سانس میں اس لیے فرمایا کہ پیاس کی وجہ سے جو حلق ہوتا ہے، نالی ہوتی ہے سانس کی، یہ خشک ہو جاتی ہے، چپک جاتی ہے۔ تو جب آپ 3 سانس میں پیئیں گے، پہلے ایک گھونٹ پیئیں گے، پھر دوسرے گھونٹ میں تھوڑا زیادہ پیئیں گے، پھر تیسرے میں پورا جو بچا ہو گلاس میں سارا پی جائیں۔ تو پہلے گھونٹ میں آپ جو تھوڑا سا پیئیں گے، اس سے پانی کا جو پریشر ہے وہ نالی پر نہیں پڑے گا، ہلکے سے پانی اندر جائے گا، تو اس سے نالی پھٹنے کا اور جو انسانی جان کا خطرہ جو ہے یہ نہیں لائق ہوتا۔ تو یہ ایک حکمت ہے۔ تو پانی 3 سانس میں آپ نے پینا ہے، اور پانی کو دیکھ کر پانی پینا ہے، تاکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ دیکھ کر جب پیئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پانی صاف ہے، اس میں کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہے۔ اگر بے خیالی میں ایسی پی گئے، یا بند چیز ہے، بند بوتل ہے، اس سے آپ نے پانی پی لیا، اس میں کوئی کیڑا مکوڑا ہو، کوئی موذی چیز ہو، وہ آپ کے پیٹ میں منتقل ہو جائے گی تو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے، اور پانی جو ہے بیٹھ کر پینا چاہیے۔ پانی بیٹھ کر پینے میں یہ حکمت ہے کہ معدے پر ڈائریکٹ پانی نہیں پڑے گا اور معدہ متاثر نہیں ہوگا، اور دوسری چیز کہ گھٹنوں کا مرض جو ہے یہ نہیں لائق ہوگا۔ کھڑے ہو کے پانی پینے سے ایک تو معدے کا مسئلہ اور دوسرا گھٹنوں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، درد کا۔ تو بیٹھ کر پانی پینے میں یہ حکمت ہے، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے۔ اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہہ کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں پانی میسر فرمایا، پانی کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اس سے میری پیاس جو ہے بجھ گئی، پیاس کی وجہ سے میں پریشان تھا، میری پیاس کو ختم کرنے کا ذریعہ یہ پانی بنا ہے۔ تیری کتنی بڑی نعمت ہے، اور کتنا تو نے پانی عطا فرمایا ہے کہ اس میں نہ کوئی مٹھاس ہوتی ہے، نہ کوئی چینی ہے، نہ کوئی مشروب ہے، نہ کوئی شربت ملا ہے، اور بغیر شربت کے، بغیر چینی ملا پانی ہم پیتے ہیں اور اس سے اتنا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو اس طرح اگر ہم پانی پیئیں گے تو انشاءاللہ پانی پینے سے ہمیں جو ثواب بھی ملے گا اور بہت سارے نقصانات سے بھی انسان بچ جائے گا۔ جس طرح بعض لوگ مشکیزوں کے اندر پانی رکھتے ہیں، مشکیزوں کے اندر پانی پیتے ہیں، اور بعض دفعہ مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جگ ہو گیا، بوتل وغیرہ ہو گئی، اس سے منہ لگا کر پانی پیتے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ نقصان ہے کہ پانی ڈائریکٹ حلق میں جائے گا، اس سے سانس رکنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بوتل بند ہے، مشکیزہ بند ہے جس سے پانی نظر نہیں آتا، تو اس میں کوئی موذی چیز ہو، کوئی کیڑا مکوڑا ہو، وہ آپ کے جسم میں، پیٹ میں منتقل ہو جائے گا۔ اور ایک صحابی تھے، وہ مشکیزے میں پانی رکھتے تھے اور رات کو پیتے تھے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ ان صحابی کے مشکیزے کے اندر بچھو آ گیا، اور وہ بچھو اس پانی میں منتقل ہو گیا
تو اتفاقاً صحابی کو پتہ چل گیا، پانی جب انہوں نے اٹھایا تو بچوں باہر نکلا، تو اس سے ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ پانی کو دیکھ کر اور کھلے برتن میں پینا چاہیے اور دیکھ کر پینا چاہیے، کوئی موذی چیز تو نہیں ہے۔ تو اس وقت ان کو یہ نبی کی سنت کی یہ حکمت نظر آئی۔ تو اس لیے یہ سنتیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں بہت سارے ہمارے لیے فائدے بھی ہیں، بہت ساری موذی چیزوں سے، بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استطاعت ہمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔